اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کافر لوگ قیامت کے دن ان کے مال یا ان کی اولادیں انہیں اللہ سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ بے شک وہ زمین بھر کر اللہ کو سونا بھی دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے، اور پوری زمین بھر کر سونا جو ہے وہ طور فدیہ کے لے لے، تو اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اور وہ اس مال کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے اندر، لوگوں کی تعلیم اور صحت کے اندر ہسپتال بناتا ہے یا تعلیمی ادارے کھول لیتا ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال یا ان کے خرچ کرنے کی مثال دی ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، یہ اس آندھی کی مانند ہے، اس کی مثال اس آندھی کی مانند ہے، فیہا سر،
جس میں پالا ہو، یعنی ٹھنڈک ہو، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا ہو، اصابت وہ پہنچے حرث قوم کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہو، فاہلقتہ اور اسے تباہ و برباد کر دے۔ یعنی کہ ان کے یہ اعمال اور ان کا فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کرنا، تعلیمی اداروں میں یا صحت کے اداروں میں، اب بظاہر وہ جیسے ایک شخص کی کھیتی ہے اور وہ اس کھیتی کے پکنے اور اس سے نفع حاصل ہونے کی امید میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو بڑا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میری کھیتی جو ہے یہ میرے لیے مددگار ہوگی، معاون ثابت ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور تیز ہوا آتی ہے اور وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی اپنے اس خرچ کے اوپر، یہ بھی فلاح و بہبود کے ان کاموں کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں کہ ہم جی اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ آندھی ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ان کی بد عملی، ان کا کلمہ نہ پڑھنا، کفر پہ قائم رہنا، ان کے جو بھی اعمال ہیں یا ان کے جو بھی خرچ کرنے والے اچھے عمل ہیں، یہ اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیں، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں ہے تو پھر جتنے بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، دنیا کے اندر ان کو جتنی بھی شہرت مل جائے، دنیا کے اندر وہ جتنے بھی مشہور ہو جائے، قیامت کے دن ان کے یہ اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، بے شک انہوں نے اربوں ڈالر کیوں نہ خرچ کیے ہوں، وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اب بظاہر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا ایک بندے نے خرچ کر دیا، اپنی ساری دولت ہی جو ہے وہ فلاح انسانیت پہ خرچ کر دی اور اللہ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، تو یہ تو ظلم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک اصول بتلا دیے ہیں کہ ایمان لانا یہ بنیاد ہے نجات کے لیے۔ اگر ایمان نہیں لائے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ میزان مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترازو لگانا ہے نیکیاں اور برائیاں تولنے کا، وہ اہل ایمان کے لیے ہے، جو نیکیاں بھی کرتے تھے اور گناہ بھی کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے کفر کے اوپر زندگی گزاری اور کافر ہی مر گئے، ایمان لائے ہی نہیں، کلمہ پڑھا ہی نہیں، اللہ کا رسول اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا، تو اللہ ان کے لیے ترازو مقرر ہی نہیں کریں گے، ترازو ہی نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کا حساب و کتاب ہی بات ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ جب اللہ کو مانا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو بھلا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اور یہ فرضی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، بطانۃ، دلی دوست، رازدان، اپنے خفیہ جو رازدان ہیں وہ کن کو؟ من دونکم، اپنے سوا کسی کو۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ دلی دوستی لگانی ہے، کسی کو اپنا رازدان بنانا ہے، تو وہ صرف اہل ایمان کو ہی بنانا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بنانا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی غیر مسلم کو آپ نے رازدان نہیں بنانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یعلونکم، وہ کمی نہیں کریں گے، خبالا، تمہیں ہلاک اور برباد کرنے کی، یعنی جو ہی ان کو موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے، اور جو ہی موقع ملے گا تمہیں دھوکہ دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ 1971 یا 1965 کی جنگ میں امریکہ نے کہا کہ میرے بحری بیڑے آ رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ نہ بحری بیڑا آیا اور نہ ہی پاکستانی فوج کو کوئی سپورٹ ملی، اور پھر پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں۔ اگر ظاہری طور پر اپنی زبان سے آپ کے لیے کوئی اچھا جملہ بھی بول دیتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، آپ کے ساتھ سازش کرنے کے لیے، اور آپ کو اپنا ایجنٹ بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو ایجنٹ بنانے کے لیے کچھ دیں گے تو آپ اس کا ایجنٹ بنیں گے نا۔
تو اللہ فرماتے ہیں لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہیں نقصان پہنچانے میں پوری جو ہے وہ قوت لگائیں گے اور پوری زور اور پوری کوشش کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ودوا ما عنتم، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ مصیبت میں پڑے رہیں، یعنی جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ دل میں خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی ڈینگی آ گیا، کبھی کرونا آ گیا، یا کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت آ گئی، یا کسی وجہ سے تو مشقت میں پڑ گئے، تو وہ دل سے خوش ہوتے ہیں، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان مشقت میں پڑے رہیں، مصیبت میں پڑے رہیں، ان کو اوپر اٹھنے کا موقع نہ ملے، یہ سپر پاور نہ بن سکے، ان کے پاس طاقت نہ آ سکے، وہ آپ کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کسی بھی ذریعے سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ان کا بغض واضح ہو چکا ہے ان کے منہوں سے، یعنی وہ اپنی زبان سے بسا اوقات کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، آپ سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، حالانکہ دہشت گرد وہ خود ہیں سب سے بڑے۔ یہ آج ہی میں واٹس ایپ پہ ایک خبر پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا کہ وہ ملک جہاں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے، پہلے 10 ملک کی لسٹ، وہ بھی سارے یورپین ملک ہیں۔ وہ ملک جہاں دہشت گردی سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی سارے یورپین ہیں۔ وہ 10 ملک جہاں پر قتل و غارت گری عام ہوتی ہے، وہ بھی سارے وہی ہیں۔ وہ ہر طرح کی جو بھی رپورٹ تھی اس میں کسی اسلامی ملک کا نام نہیں تھا، اس کے باوجود مسلمان دہشت گرد ہیں۔ کیسے دہشت گرد ہیں؟ جہاد جو ہے یہ امن کی ضمانت ہے، جہاد جو ہے یہ ہمیں سلامتی سکھلاتا ہے، جہاد کے سبب امت کی سلامتی اور ضمانت اور حفاظت کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ دہشت گردی کو قلع قمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ بس پراپیگنڈا ایک وار ہے، پراپیگنڈا وار، ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے، انہوں نے بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ذرائع ابلاغ کے اندر، حتیٰ کہ ہمارے مسلمان ممالک کے جو چینلز ہیں، حتیٰ کہ پاکستانی بے شمار چینلز ایسے ہیں جو استعمار کی زبان بولتے ہیں، جو استعمار سے باقاعدہ فنڈز لیتے ہیں، اور جو ان کے موقف ہوتے ہیں یا ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خود لگتا ہے کہ شاید ہم ہی شاید گناہ گار ہیں یا ہم ہی دہشت گرد ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی زبانوں سے ان کا بغض واضح ہو چکا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، اور جو بغض و عناد انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے تمہارے خلاف، اکبر، وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ تمہارے خلاف جو زبان پہ آ جاتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، کیونکہ وہ بڑے محتاط ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر سب کچھ اگل دیں گے تو پھر مسلمان محتاط ہو جائیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر تمہارے خلاف بغض، حسد، کینہ، لڑائی، دشمنی، دھوکہ، فریب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جب اسلامی ممالک میں حملے ہوئے تو اس وقت غالباً یہ صدر بش تھا، تو اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا، جی ہم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے، اور بعد میں کہتے رہے نہیں جی نہیں ہم تو صلیبی جنگ نہیں، لیکن اصل بات وہی تھی جو اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا لی۔ لیکن ہم مسلمان ایسے غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یا ہم ان کے اتنے اعلیٰ کار بن چکے ہیں یا ان کے ایسے ایجنٹ بن چکے ہیں کہ اس بات کے نکلنے کے باوجود بھی ہمارے اندر اتحاد نہیں ہو سکا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہو سکے، ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہت کو اور اپنے حکومت اور اقتدار کو بچانے میں لگا ہوا ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے ساتھ والے اسلامی ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ والے اسلامی ملک پہ کیا حملہ ہو رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنا کافر ہمیں نہیں مار رہے جتنے ہم مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اسلامی ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان کی سازشیں دیکھیں کہ انہوں نے کچھ گروہ کھڑے کر دیے جن کو تکفیری بنا دیا، اور کچھ گروہ کھڑے کر دیے جن کو خوارج بنا دیا، اور پھر ان ملکوں کی افواج کے ساتھ ہی ان کی لڑائیاں کرا دیں۔ شام میں کیا ہے؟ آپس میں ہی سارے لڑ رہے ہیں۔ عراق میں اس وقت کیا ہے؟ آپس میں ہی سارے لڑ رہے ہیں۔ تو اتنا وہ نہیں مار رہے جتنا ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی سازش ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ میدان جنگ میں وہ ہمارے میدان میں مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اب وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر گروپ بنا دیا، ٹی ٹی پی کا ایک گروپ بنا دیا، تو یہ ان کا بنایا ہوا تھا۔
وہ آپس میں پھر یہاں پر لڑائیاں شروع ہو گئی، دنگا فساد ہو گیا، بے شمار جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ان کی سازشیں ہیں جو انہوں نے ہمارے بندے خرید کر، اور بندے اس لیے خریدے کہ ہماری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، ہماری ان کے ساتھ محبتیں ہیں، ہم نے ان کو اپنا رازداں بنایا ہوا ہے، تو جو ہم خفیہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے فیصلے لیک ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے جی آج اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہونا ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں خبردار اگر یہ بل پیش کر دیا، بلکہ وہ نہیں یہ بل پیش کرو، تو اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اسمبلی ہماری ہوتی ہے، ارکان ہمارے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بکے ہوتے ہیں، جماعتوں کے لیڈر بھی اور ارکان بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے منع کر دیا کہ ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں مشقت میں ڈالیں گے، تمہیں مصیبت کے اندر ڈال دیں گے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا ایک سیکٹری جو ہے وہ غیر مسلم رکھ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑا سخت ڈانٹتے ہوئے ان کو خط لکھا اور فرمایا کہ جنہیں اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے تم ان کو اپنا قریب کیوں بنا رہے ہو، جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا ہے تم انہیں کیوں عزتیں دے رہے ہو، اور جنہیں اللہ رب العزت نے خائن قرار دیا ہے تم انہیں اپنا سیکٹری بنا رہے ہو اور اپنا امین بنا رہے ہو، رازدار بنا رہے ہو۔ فوراً کہا کہ ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو دوبارہ جو ہے آپ نے کوئی غیر مسلم اپنا سیکٹری نہیں بنانا۔ تو جب غیر مسلم کو آپ سیکٹری بنائیں گے، کوئی وزارت دے دیں گے، کوئی عہدہ دے دیں گے، کوئی منصب دے دیں گے، وہ آپ کی ساری راز کے باتیں جو ہے وہ اپنے مالکوں کو اور استعمار کو، آپ کے دشمنوں کو ساری خبریں دیتا رہے گا، اور آپ پھر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا وضاحت کے ساتھ اور کتنی صراحت کے ساتھ ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم دوستیاں لگاتے رہیں صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، ڈالر اور یورو کی چمک کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے، تو یہ ایمان اور اہل ایمان، اسلام اور اہل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غداری ہے، یہ خیانت ہے اور دھوکہ ہے، اور ان کے خلاف ان کے ساتھ بہت بڑا فریب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ نے عقل کی بات کی ہے کہ میں نے تو سب کچھ کھول دیا ہے، اب تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر تم ہی بے عقلے ہو، اگر تمہیں عقل ہے تو تمہیں یہ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل، مثال ان لوگوں کی، ما ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی میں، کمثل ریح، اس آندھی کی سی مثال ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو، اصابت، وہ آندھی پہنچے، حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، فاہلکتہ، تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دے کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، بطانۃ، دلی دوست، من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو، لا یعلونکم، وہ کمی نہیں کریں گے، وہ کسر نہیں چھوڑیں گے، خبالہ، تمہیں برباد کرنے کی، ودو، اور وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے ان کی دشمنی، ان کا بغض، من افواہہم، ان کی زبانوں سے، وما تخفی، اور جو بغض و عناد چھپایا ہوا ہے، صدورہم، ان کے سینوں نے، اکبر، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیتیں واضح کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھیں، مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو یہ لوگ کافر خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی میں، کمثل ریح، اس آندھی کی مثال ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم، جو پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکتہ، تو وہ اس کو تباہ و برباد کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ، رازدان، دلی دوست،
من دونکم اپنے سوا کسی دوسرے کو، لا یعلونکم وہ نہیں کسر چھوڑیں گے خبالہ تمہیں برباد کرنے کی، ودوا ما عنتم اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکی ہے ان کی دشمنی، من افواہہم ان کی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم اور جو دشمنی چھپائے ہوئے ہیں ان کے دل، اکبر وہ اس سے بہت بڑی ہے، قد بینا لکم الآیات تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو واضح کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔